صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے حضرت سیدنا عبداللہ برہان الدین قطب عالم بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات پاک کے کچھ بہترین واقعات سنے اور آپ کی زندہ کرامت اس مبارک پتھر کی بھی زیارت کی۔ آج حضرت قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی ویڈیو کا ہمارا دوسرا پارٹ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ولایت اور کرامتوں کے تعلق سے کچھ بیان کریں گے۔ زیادہ معلومات کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ایسی ہی درگاہ شریف کی ویڈیو آپ دیکھ سکیں۔ دوستوں، سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ولایت میں بہت ہی بلند اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ قطب الاقطاب یعنی قطبوں کے بھی قطب ہے۔ قطب کا معنی کیا ہوتا ہے اور اس کا مقام کیا ہوتا ہے، اس کو ہماری ایک ویڈیو جو ہم نے حضرت سید غیاث الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ پر اپلوڈ کی تھی اس میں بتایا ہوا ہے۔ آپ کی شان قطبیت کے تعلق سے ہم شبیہ رسول حضرت سیدنا سراج الدین شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 5 بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بلند مرتبہ عطا کیا ہے کہ ظاہری حیات میں بھی وہ قطب تھے اور وصال کے بعد بھی وہ قطب رہے۔ ان کی قطبیت کو برقرار رکھا گیا ہے، چاہے وہ ظاہری حیات میں ہو یا بعد وفات۔ ان 5 بزرگوں کے نام یہ ہے: پہلے قطب القونین غوث الثقلین غوث اعظم حضرت سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرے سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسرے حضرت سیدنا خواجہ معروف کرکھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ چوتھے غوث الوقت حضرت سیدنا مخدوم جلال الدین جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور 5ویں میرے والد ماجد قطب الاقطاب حضرت سیدنا برہان الدین قطب عالم بخاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی خانقاہ شریف ہر خاص و عام کے لیے ہمیشہ کھلی رہتی تھی۔ امیر، غریب، سلطان، رعایا سبھی یہاں سے فیض پاتے تھے۔ بانی احمد آباد حضرت سلطان احمد شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت کے خاص عقیدت مند تھے۔ جب سلطان احمد شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے احمد آباد شہر کی بنیاد ڈالی اور اس شہر کو آباد کیا تو انہوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور، آپ اس شہر میں قیام فرمائے اور اس شہر کی زینت بڑھائے۔ سلطان کی عرض پر آپ پٹن سے احمد آباد تشریف لائے۔ سلطان احمد شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ایک قصیدہ لکھا اور ان کی یہ تمنا تھی کہ یہ قصیدہ میں خود روبرو حضرت کی بارگاہ میں پڑھوں گا۔ ایک موقع پر سلطان احمد شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قصیدہ حضرت کی بارگاہ میں باادب پڑھا۔ اس قصیدے کا ایک شعر یہ ہے کہ قطب زمانہ برہان بس است مارا، برہان او ہمیشہ چون نامش آشکارا، یعنی قطب زمانہ برہان الدین میرے لیے کافی ہے، آپ ہمیشہ کے لیے برہان یعنی حق کی دلیل ہے جو آپ کے نام مبارک سے ظاہر ہے۔ سلطان نے جب پورا قصیدہ پڑھ لیا تو حضرت سے اس کا انعام چاہا۔ اس وقت حضرت نے سلطان سے فرمایا کہ میرے دادا محترم نے آپ کو پہلے ہی دعاؤں سے نوازا ہے۔ اس پر سلطان نے کہا کہ حضور، یہ بات تو صحیح ہے کہ میں نے جو کچھ پایا ہے وہ آپ کے خاندان ہی سے پایا ہے، اور آپ کے دادا محترم نے جو دعائیں دی تھی وہ میری حکومت اور میرے خاندان کے لیے تھی۔ اب میری آپ سے یہ التجا ہے کہ آپ اس نئے بسائے گئے شہر احمد آباد کے لیے دعا فرمائے کہ یہ شہر ہمیشہ قائم اور آباد رہے اور اس کی شان و شوکت ہمیشہ بڑھتی رہے۔ سلطان کی بات کو سن کر حضرت نے فرمایا کہ احمد آباد ابد الآباد، یعنی احمد آباد ہمیشہ آباد رہے گا، اور فرمایا کہ اچھا، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس شہر احمد آباد کو ہمیشہ قائم رکھے اور اس کی شان و شوکت برقرار رکھے۔ بے شک سرکار قطب عالم کی دعا مقبول ہی ہے،
کہ آج بھی شہر احمد آباد اپنی شان و شوکت کے ساتھ باقی ہے۔ یہ سرکار قطب عالم کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہ مقبولیت حاصل تھی کہ آپ جو اپنی زبان پاک سے فرماتے وہ پورا ہو جاتا۔ ایک دن حضرت قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی کی ایک خادمہ آپ کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی کہ حضور میری بچی بھوکی ہے، وہ بغیر گھی کی روٹی نہیں کھاتی اور وہ ضد کر رہی ہے۔ اس وقت سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ پر وجدانی کیفیت طاری تھی۔ آپ نے حالت وجد میں ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور جا کر دیکھو وہ کنویں میں گھی ہے، فقیروں کی اولادوں اور خادموں کے لیے تو پانی بھی گھی ہے۔ اتنا کہہ کر آپ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ آپ کی یہ بات ان خادمہ کو ناگوار معلوم ہوئی۔ وہ کہنے لگی کہ حضرت تو ہم غریب و محتاجوں کا مذاق بنا رہے ہیں، ہزاروں لوگ آپ کے در سے کچھ نہ کچھ حاصل کرتے ہیں، میں نے تھوڑا سا گھی ہی تو مانگا تھا اور حضرت نے مجھے یہ پانی کا کنواں بتا دیا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ ایک شخص کنویں پر پانی لینے آیا۔ اس نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالی تو ڈول پانی کی بجائے گھی سے بھری ہوئی نکلی۔ یہ بات چاروں طرف پھیل گئی۔ آس پاس کے علاقوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ کر اپنے برتنوں اور مٹکوں میں گھی بھر کر لے گئے۔ یہ سلسلہ 3 دن تک چلتا رہا اور کنویں سے پانی کے بجائے گھی نکلتا رہا۔ سرکار قطب عالم کے ایک خادم نے اس واقعے سے آپ کو واقف کیا۔ جب آپ نے یہ ماجرا سنا تو دعا فرمائی کہ اے خدا اپنے برہان کو ذلیل رسوا نہ کر، کرامت کے ذریعے لوگوں کی بھیڑ اس کے دروازے پر نہ لگا۔ اے خدا مجھے اپنے سے دور کر کے اس دنیا کے لوگوں کی خواہش پوری کرنے کے کام میں مشغول نہ رکھ، میں تو ہر لمحہ صرف تیرے ساتھ ہی تعلق رکھنا چاہتا ہوں۔ جب آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے تو اس کے بعد کنویں کا پانی پھر سے اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ مولائے کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مشہور کرامت تھی کہ جب آپ گھوڑے پر سوار ہوتے تو پاؤں مبارک شریف پہلی رکاب میں رکھتے، وہاں سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کرتے اور دوسری رکاب میں پاؤں رکھتے وقت پورا قرآن مجید ختم فرما لیتے۔ حضرت سیدنا قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ گلشن مولائے کائنات کے ہی مہکتے پھول ہے۔ آپ سے بھی اپنے جد امجد کی طرح ایسی کرامت کا ظہور ہوا۔ روایت میں ہے کہ جب سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ شہر پٹن میں رہتے تھے تو وہاں آپ کے ایک مرید نے اپنے گھر پر سورہ انعام شریف کا ختم رکھا اور اس میں سرکار قطب عالم اور آپ کے شہزادوں کو بھی دعوت دی۔ چنانچہ سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار شاہ عالم اور اپنے دوسرے شہزادوں کے ساتھ اس مرید کے گھر پر تشریف لے گئے۔ گھر پر سورہ انعام شریف کے جدا جدا پارے لائے گئے اور سب حاضرین کو دیے گئے۔ اس وقت سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ سے کرامت حیدری کا ظہور ہوا۔ آپ نے سورہ انعام شریف کے پارے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے چوم کر رکھ دیا اور آپ نے مرید سے فرمایا کہ تمہارا ختم مقبول ہے، لاؤ اب جو کھانا ہے وہ حاضر کر دو۔ وہ شخص بڑا حیران تھا، دل میں سوچنے لگا کہ حضرت نے کچھ پڑھا تو ہے نہیں اور فرما رہے ہیں کہ تمہارا ختم مقبول ہے اور بغیر پڑھے ہوئے فاتحہ کے لیے کھانا طلب کر رہے ہیں۔ بس اس کے دل میں یہ خیال گزرنا ہی تھا کہ سرکار شاہ عالم کو کشف کے ذریعے اس کے دل کا حال معلوم ہو گیا۔ سرکار شاہ عالم نے فوراً اپنا مبارک ہاتھ اس شخص کی آنکھوں پر رکھ دیا اور فرمایا کہ یقین نہیں آتا تو دیکھ لو۔ اس شخص کی نگاہوں سے پردے ہٹ گئے اور اس نے دیکھا کہ فرشتے اس پڑھی گئی سورہ انعام شریف کو لے کر آسمان کی طرف جا رہے ہیں اور دوسرے فرشتے عالم بالا سے اجر و ثواب اور برکات لے کر نیچے اتر رہے ہیں۔ جب اس شخص نے یہ دیکھ لیا تو اس کو معلوم ہو گیا کہ جس مقصد کے لیے یہ ختم شریف رکھا تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ پھر وہ سرکار قطب عالم کے سامنے کھانا لے کر حاضر ہو گیا۔ آفتاب قطبیت حضرت سیدنا قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ نے 68 سال اور 4 مہینے کی عمر شریف میں ہجری 858 میں
یا حیو یا قیوم پڑھتے ہوئے وصال فرمایا۔ آپ کا عرس شریف ذی الحجہ کی 5ویں تاریخ کو بڑے اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے، جہاں لوگ حاضر ہو کر آپ کے فیضان و کرم سے مالا مال ہوتے ہیں۔ آپ کی درگاہ شریف کے ایک کمرے میں آپ کے عجیب و غریب کرامت والا پتھر رکھا ہوا ہے، جس کی تفصیل ہم نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں بتائی ہے، اور درگاہ شریف میں ہی ایک جگہ پر ایک پتھر کی کنڈی رکھی ہوئی ہے۔ یہ وہی مبارک کنڈی ہے جس میں سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ پانی بھر کر بیٹھا کرتے تھے۔ اب عرس کے دنوں میں اس کنڈی میں شربت بنا کر لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ آپ جو یہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ وہی مبارک کنڈی ہے۔ سرکار قطب عالم کی درگاہ شریف کا ایڈریس آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور ساتھ ہی اس ویڈیو کے پہلے پارٹ کی لنک بھی وہیں سے مل جائے گی۔ آپ نے اگر وہ نہ دیکھا ہو تو اسے ضرور دیکھیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔